اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 17 رمضان المبارک، ایسے جمعہ ٹھیک ہو گیا۔ 1440 سال پہلے 1440 سال پہلے آج ہی کے دن، آج ہی کی تاریخ میں، اسلامی مہینے کی تاریخ میں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لمحات میں میدان بدر کے اندر موجود تھے۔ 1440 سال پہلے آج کی تاریخ 17 رمضان المبارک کو جمعے کے دن حق اور باطل کا پہلا معرکہ، پہلا فاؤنڈیشن سٹون ریاست مدینہ کی طرف سے اس کی تقویت، اس کی سالمیت، اس کی انٹیگریٹی کے لیے دشمن کو پہلا جواب غزوہ بدر۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کننا نعلم مغازی رسول اللہ کما نعلم سورۃ من القرآن۔ میرے والد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں رسول کریم علیہ السلام کے غزوات کی اس طرح تعلیم دیتے تھے، اس طرح یاد کرواتے تھے جیسے قرآن کریم کی سورت یاد کروائی جاتی ہے۔ ہم نے تو جہاد کو ویسے نکالنا شروع کر دیا نا کتابوں سے، ہم تو آیات ہی نکال دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں اس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے سورت قرآن کی یاد کروائی جاتی ہے۔ جیسے آپ بچوں کو یاد نہیں کرواتے، سورت اخلاص یاد کرواتے ہیں، فاتحہ یاد کرواتے ہیں، اس طرح رسول کریم علیہ السلام کے غزوات کو یاد کروایا جاتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کانا ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ علیہ السلام و یعدھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم میرے والد گرامی وقاص مجھے یوں رسالت مآب علیہ السلام کے غزوات یاد کرواتے جیسے سبق یاد کروایا جاتا ہے، و یعدھا، اور مجھے انگلیوں پر شمار کرواتے کہ اللہ کے رسول نے اتنے غزوات، اتنی مرتبہ جہاد کیا، اس کے اسباب، اس کے واقعات اور اس کے نتائج، 3 چیزیں یاد کروائی جاتی تھیں۔ ہم تو پیسفل لوگ ہیں، ہم نے جب سے جہاد کا تصور کتابوں سے نکالنا شروع کر دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہی بات کہی تھی نا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ مجھے جو ذمہ داری اسائن کی گئی ہے، سونپی گئی ہے، تفویض کی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی جو یہ اسٹوپیڈیٹی جو ہے، حماقت اور بے وقوفی جہاد کی، اس کو نکالا جائے۔ تو میں ان کے ذہنوں سے دور کرنے آیا ہوں۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا
کہ اگر اپنی تیاری چھوڑ دو گے، اپنی تیاری چھوڑو گے تو تم پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کتے کسی پیالے یا شکار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دیکھا نہیں کہاں سے امریکہ اٹھتا ہے اور کہاں آ کے اٹیک کرتا ہے، انویژن کہاں افغانستان میں کرتا ہے۔ تو جب آپ کی عسکری قوت کمزور، والعادیاتی دبہن فالموریاتی قدحن فالمغیراتی صبحا، اللہ فرماتا ہے مجھے تو ان مجاہدوں کے جو گھوڑے ہیں ان کے سموں سے لگ کے زمین سے ٹکرانے کے بعد جو چنگاریاں اور خاک اٹھتی ہے، مجھے اس خاک اور چنگاریوں کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادیاتی دبہن فالموریاتی قدحن فالمغیراتی صبحا، جب یہ مجاہد کا گھوڑا دوڑتا ہے اور اس کے پاؤں ٹکراتے ہیں زمین پر اور جو چنگاریاں نکلتی ہیں، میں رب ان چنگاریوں کی قسم کو یاد کرتا ہوں، اور اس سے جو خاک اڑتی ہے مجھے اس خاک کے ذرات کی قسم ہے۔ اللہ کو اپنا مجاہد اور اس کی راہ میں جہاد کرنے والے اتنے پسند ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے بہت سے موضوعات کو چھیڑا، میں دیکھتا ہوں کوئی آپ سے بات کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا یہ یوم فرقان، اللہ نے اس کو یوم فرقان بھی فرمایا ہے، اس کو غزوہ بدر کو غزوہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے اور بدر الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، یوم عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اللہ نے اس کو یوم فرقان کہا ہے غزوہ بدر کو، یہ کہہ کے یاد کیا ہے۔ آخری غزوہ تبوک تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، رب نے تمہاری بدر کے اندر مدد کی جبکہ انتم اذلہ، تم بے سر و سامان اور کمزور تھے۔ بے سر و سامانی کی آپ بات کیا کرتے ہیں؟ صرف 70-80 اونٹ تھے اور ایک گھوڑا تھا۔ میں اس کی وضاحت پہ بھی جاتا ہوں۔ آپ دیکھیے ایک سواری پر 3 سوار ہوتے تھے، پہلے ایک سوار 80 مائلز کا ڈسٹینس ہے مدینہ سے میدان بدر کا، ایک سوار ہوتے 2 پیدل چلتے، دوسرے سوار ہوتے پھر 2 پیدل چلتے، تیسرے سوار ہوتے۔ آپ دیکھیے رسالت مآب علیہ السلام نے مساوات کی کیسی مثال قائم کی ہے۔ آپ کے ساتھ ابی لبابہ تھے اور علی المرتضیٰ شیر خدا تھے۔ جب آپ کی باری ختم ہوئی تو آپ نے نیچے اترنا چاہا کہ اب علی آپ کی باری ہے، لبابہ کی باری ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہماری باری پر بھی آپ ہی سوار ہوں گے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ چیف آف آرمی سٹاف ہو، سپہ سالار ہو، کمانڈر ہو، اور کمانڈر پیدل چل رہا ہو اور اس کی سولجرز جو ہیں وہ سواری پر موجود ہوں۔ ایسا بھی کبھی ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ صرف کمانڈر ان چیف نہیں تھے، سپہ سالار ہی نہیں تھے، جرنیل ہی نہیں تھے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے، پیدل چل رہے تھے، اوپر ابی لبابہ سوار تھے، اور پھر علی المرتضیٰ شیر خدا سوار تھے، اور رسول کریم علیہ السلام پیدل چل رہے تھے۔ جب بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا ما انتما باقوی منی، آپ نے فرمایا تم مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم دونوں مجھے یہ پیغام دینا چاہتے ہو کہ تم دونوں مجھ سے زیادہ قوی ہو، زیادہ مضبوط ہو؟ تم نے مجھے کمزور دیکھا ہے جو مجھے کہتے ہو کہ پیدل نہ چلے اوپر سوار ہو جائیں؟ فرمایا ما انتما باقوی منی وما انا اغنی عنکما عن الاجر، اگر تمہیں اللہ سے اجر چاہیے تو محمد رسول اللہ کو بھی اللہ سے اجر چاہیے۔ میں پیدل چلوں گا، تم سوار ہو جاؤ گے۔ آپ نے عدل کی وہ مثال قائم کی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس۔ میں نے بتایا نا کہ انتہائی بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ اچھا مجھے وہ حفیظ جالندھری کے اشعار جو ہیں ان کا بھی میں بھی آگے جا کے ذکر کرتا ہوں۔ انڈیکیشن پہلے شروع ہو گئی۔ حضرت عاتکہ جو عبد المطلب کی صاحبزادی اور حضرت عباس کی ہمشیرہ، رسول کریم علیہ السلام کی پھوپھی، آپ فرماتی ہیں کہ پریشانی کے عالم میں صبح اپنے بھائی حضرت عباس کے پاس آئیں اور فرماتی ہیں کہ میں نے رات ایک ایسا خواب دیکھا ہے میں بیان نہیں کر سکتی، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے بیان کر دیا تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ کہتی اس شرط پر بتاؤں گی کہ آپ آگے کسی کو نہ بتائیے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے بتا دو کیا خواب کیا دیکھا آپ نے؟ حضرت عاتکہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شتر سوار بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہیں۔ کس پر کھڑے ہیں؟
بیت اللہ کے چھت پر اور کہہ رہے ہیں الا انفروا یا آل غدر الی مسارکم فی سلاسن، اور وہ پکار کے کہہ رہے ہیں اے دھوکے بازو، اے دھوکے بازو، آ جاؤ 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں تک خود چل کے آ جاؤ۔ کہتی میں نے یہ بات کی تو آپ پریشان ہو گئے، فرمایا کہ اس خواب کو بالکل بیان نہ کرنا، ابو لہب اور ابو جہل جب ان کو پتہ چل جائے گا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ رسول کریم علیہ السلام نے مشاورت کا عمل شروع کیا۔ میری باتوں کو آپ کیٹاگوریکلی سنتے جائیے گا۔ ظاہر جہاد تھا، آپ نے مشاورت کے لیے اپنے صحابہ کو طلب فرمایا۔ اب جو انصار صحابہ تھے اور مہاجرین بھی تھے، اب مہاجرین کی وفاؤں پر تو شک کوئی نہیں تھا، وہ تو بڑی سیدھی سادی بات تھی، وہ تو آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اب انصار سے آپ نے رائے لینا تھی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا، فرمایا اشیروا علیہ یا ایھا الناس، اے لوگوں مجھے تمہاری کنسلٹنسی چاہیے، مجھے تمہاری مشاورت چاہیے۔ آپ نے فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، مجھے مشورہ دو کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، ہماری جنگی حکمت عملی کیا ہوگی، اور ہمیں کس طرح باہر نکلنا ہے، دشمن کو ہم نے کیسے فیس کرنا ہے۔ دشمن پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اٹھ کے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، بہت ہی فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اپنی وفاؤں اور محبتوں کو یقین دلایا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے توجہ سے بات کو سماعت کیا۔ اس کے بعد پھر سیدنا عمر فاروق اٹھے۔ کیسے فصیح و فصاحت و بلاغت ہوگی ان کے خطبوں میں۔ سیدنا عمر فاروق نے بھی جو ہے وہ بڑا پرزور خطبہ ارشاد فرمایا، اور پرزور خطبے کے بعد آپ نے پھر فرماتے ہیں اشیروا علیہ یا ایھا الناس، اے لوگوں مجھے تمہاری مشاورت چاہیے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اور باقی آپ کے اکابر صحابہ، ان کی مشاورت کے بعد، ان کی کنسلٹنسی کے بعد، ان کی اسٹریٹجی جو تھی، وار اسٹریٹجی، اس کو بیان کرنے کے بعد مزید کسی مشورے کی ضرورت تھی؟ نہیں، قطعاً نہیں تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، اے لوگوں مجھے تمہاری مشاورت چاہیے۔ اس پر سعد بن معاذ انصاری صحابی قبیلے کے سردار تھے، کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم واللہ لکأنک تریدنا، یا رسول اللہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ مہاجرین کی رائے تو آ گئی نا اس جہاد کے بارے میں، آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ کہ انہوں نے پھر عرض کر یا رسول اللہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیے اور آپ تیاری کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بڑا زبردست آپ عرض کرتے ہیں آگے بڑھیے، اگر آپ کے گھوڑے، آپ کی سواری برق الغماد کے اندر یمن کے پاس اگر آپ سمندر میں اتار دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں اپنی سواریاں اتار دیں گے، ہم سواریاں سمندر میں اتار دیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم صادق القول لوگ ہیں، ہم سچے لوگ ہیں۔ جہاں ہم نے وفاؤں کو مرکوز اور اس کا ارتکاز کر چھوڑا ہے، اس کے بعد کسی قسم کا بے وفائی کا تصور بھی نہیں ہم سے کیا جا سکتا۔ آپ قدم بڑھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں انصار سے ٹھنڈی فرما دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں انصار سے ٹھنڈی فرما دے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی سعد بن معاذ کی، تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، اور آپ نے فرمایا کہ سیرو، اٹھو، تیاری کر لو، وابشروا فإن اللہ قد وعدنی، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ طائفتان، 2 گروہوں میں سے آج ایک گروہ غالب آئے گا، اور وہ گروہ اللہ کا گروہ ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ کو تسلی آمیز جواب میسر آ گیا، اور فرمایا واللہ لکأنی ارعانی، فرمایا خدا کی قسم اس وقت میں دیکھ، انظر الی مساری القوم، خدا کی قسم اس وقت میں اپنی آنکھوں سے دشمن کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ تسلی آمیز کلمات تھے سعد بن معاذ کے، جس کے بعد آپ نے تیاری کا حکم دے دیا۔ اور یہاں میں بطور خاص بات کرنا چاہتا ہوں، قریش نے جب بھیجا نا میدان بدر کے اندر، اور کہا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ مسلمانوں کی تیاری کیسی ہے، وہ دیکھنے کے لیے جب آئے نا، ابو سلمہ جشمی ان کا نام تھا، گھوڑے پر چکر لگایا، اور چکر لگانے کے بعد قریش مکہ کو جو بات کہی، وہ بات آپ کے سننے والی ہے۔
وہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، وہ جا کے کہتے ہیں واللہ ما رأیتو جالدم ولا عددم وددم ولا حلقتم ولا قرآن، خدا کی قسم میں اس لشکر کو 313 کو میں نے دیکھا ہے، 313 کو، واللہ مجھے اس رب کی قسم ہے ان کے پاس بظاہر نہ قوت ہے، نہ بظاہر طاقت ہے، نہ بظاہر اسلحہ ہے، نہ بظاہر ان کے پاس گھڑ سوار ہیں، ولا ملجا الا سیوفہم، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، ولیکن رأیت قوما، لیکن میں ایسی قوم کی چہروں کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں، آپ فرماتے ایسا مشاہدہ کر کے آیا ہوں ان یعوب الی اہلہم، کہ یہ لوگ گھروں سے قسم کھا کے چلنے ہیں کہ ہم نے گھروں میں واپس نہیں آنا۔ ان کے چہرے، فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، چہرہ جو ہے وہ جذبات کا عکاس ہوتا ہے، وہ جذبات کا اشاری، دل کے جذبوں کا اشاریہ ہوتا ہے، عکاس ہوتا ہے۔ کہتے میں نے ان کے چہروں پر دیکھا ان یعوب الی اہلہم، انہوں نے اپنے گھر والوں کو قسم کھا کے کہا کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، قومن مستسمین لیست لہم مناۃ ولا ملجا الا سیوفہم، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ان کی تلواریں ہی ان کے ٹھکانے ہیں، یہی ان کی جائے پناہ ہے، یہی ان کا ملجا اور یہی ان کا ماوا ہے، یہ تلواروں کے سائے میں لڑیں گے اور یہ واپس جانے والے نہیں۔ اور ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا، ان کے چہروں پر جو عزم دکھائی دے رہا تھا اس کا کوئی دوسرا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں کچھ آپ کی نظر انصار کے جذبوں کے حوالے سے کچھ اشعار حفیظ جالندری کے۔ حفیظ جالندری کہتے ہیں نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، یہ میں نے حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں، حفیظ جالندری کہتے ہیں نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر سے۔ کہتے ہیں یہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ جذبات ہیں اہل ایمان کے۔ تھی ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، تھی ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ارے کہتے ہیں نہ تیغ نہ تیر پر، نہ تیغ پر نہ تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا ایک سادی سی کملی والے پر۔ کہتے ہیں حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، اب اللہ سے مخاطب ہیں، اگر اے میرے رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یا اللہ آج اگر یہ مٹھی بھر تیرے نام لیوا بندے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں لہے گا، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جالندری کہتے ہیں حفیظ جالندری حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ ہم تانا نہیں سن سکتے، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل سے کیا ڈر زیر دامان محمد ہیں۔ اگر ارشاد ہو تو بحر فنا میں کود جائیں ہم، اگر ارشاد ہو تو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب و بلا میں کود جائیں ہم، یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہے تیغوں سے لڑ جائیں ہم، سنان نیزہ بن کے سینہ باطل میں گڑ جائیں ہم۔ اچھی عکاسی کی حفیظ جالندری نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوں یا حفیظ جالندری ہوں، آپ ہوں یا کوئی اور ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کے جذبوں کی کوئی تعبیر و تشریح کی جا سکے۔ ان کے جذبے کیسے تھے جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ عمیر بن حمام رسالت مآب علیہ السلام اپنے عریش سے باہر نکلے، آپ نے فرمایا قوموا الی الجنت ارض السماوات والارض، اے صحابہ آ جاؤ، میدان کارزار اپنے جوبن پہ ہے اور اس جنت کی طرف آ جاؤ جس کا عرض، جس کی وڈتھ، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے مابین جو فاصلہ ہے اتنی ہے۔ عمیر بن حمام نے جب رسول کریم علیہ السلام کے یہ کلمات سنے تیزی سے دوڑتے آئے، کھجوریں کھا رہے تھے، ہاتھ میں کھجوریں تھیں، کھجوریں کھا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ارض السماوات والارض، اس جنت کی جو چوڑائی ہے وہ زمین اور آسمان کے مابین جو فاصلہ اتنی چوڑائی ہے؟ فرمایا نام، ایسے زور سے کھجوریں اچھالیں آسمان کی طرف،
اچھال کی تیزی سے دوڑے، کہتے ہیں کہ اگر یہ میں کھجوریں کھانے تک زندہ رہا، انہا حیات طویلۃ، تو عمیر بن حمام سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی ہی طویل حیات ہے، بڑی ہی طویل۔ آپ مجھے بتائیں کھجور کھانے پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر وہ 3 کھجوریں یہ 4 کھا لیتے کتنا وقت تھا؟ کہتے انہا حیات طویلۃ، عمیر اس حیات کو بھی بڑی طویل حیات سمجھتا ہے کہ اتنا وقت جو ہے وہ میدان جہاد میں اترنے سے تاخیر کر دے۔ فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عوف بن حارث نے کہا تھا، عوف بن حارث نے عرض کیا یا رسول اللہ ما یدھک الرب من عبدہ، آپ صرف یہ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ راضی کب ہوتا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں اور میدان جہاد میں آپ کی رفاقت اور میت میں، آپ کی سپہ سالاری میں ہم جہاد کرنے آئے ہیں، آپ فرمائیے اللہ خوش کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب مجاہد برہنہ سر ہو کے دشمن کے حلقے میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ راضی اس وقت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے عوف بن حارث آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد میدان میں کودے اور بے جگری سے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان جذبوں کو آپ کہاں سے لائیں گے؟ یہ جذبے میں اس لیے کہتا ہوں کہ جنگیں جو ہیں اگرچہ آلات حرب اور فنون حرب جو ہیں اپنی جگہ مسلم ہیں، ان کی اتھینٹسٹی، ان کی سگنیفیکینس اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جنگیں جیتی جاتی ہیں جذبوں کے ساتھ، بغیر جذبوں کے جنگ نہیں جیتی جاتی۔ رسول کریم علیہ السلام نے، اچھا شیطان تو ہر لمحے بہکاتا ہے۔ شیطان نے سراقہ بن مالک کی شکل میں جب یہ کفار وہاں سے روانہ ہوئے نا، تو اچانک انہیں خیال آیا کہ بنی کنانہ کے بوڑھے کو ہم نے قتل کیا تھا، ایسا نہ ہو ہم لڑنے مسلمانوں کے پیچھے جائیں تو بنو کنانہ جو ہے کنانہ وہ آ کے ہمارے گھروں پر حملہ کر دیں۔ واپس آ کے بیٹھ گئے، ابو لہب بھی، ابو جہل بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، سارے آ کے بیٹھ گئے۔ شیطان نے دیکھا یہ تو کام بڑا خراب ہے، شیطان ان کے پاس گیا اور سراقہ بن مالک کی شکل میں کہنے لگا کہ اٹھو جہاد کرو، وہ تمہارے دوست بن گئے ہیں، وہ تمہارے ساتھ آ کے جہاد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کی شیطان کے اس عمل کو قرآن کریم سورۃ انفال کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان نے کہا تھا لا غالب لکم اليوم، بے فکر ہو جاؤ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، من الناس لوگوں میں، وانی جار لکم، اور میں تمہارا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، اٹھو آگے لگو۔ سورۃ انفال کی آیت ہے۔ شیطان ہمیں بھی ضمانت دیتا ہے، شیطان ہمیں بھی ضمانت دیتا ہے نا، ہمیں تو روزانہ سینکڑوں ضمانتیں دیتا ہے، نہیں دیتا ضمانتیں؟ اگر غلطی ہو رہی ہو تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، وہ بھی تو کر رہا ہے، وہ بھی تو کر رہا ہے۔ شیطان کی ضمانت تو ہمہ وقت موجود رہتی ہے، خدا کرے کہ ایسی ضمانتوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگے۔ رسالت مآب علیہ السلام صف بندی فرما رہے تھے، آپ صف بندی کے دوران صف بندی فرماتے سواد بن غزیہ آپ کے صحابی ہیں، جہاد کیا کرنے آئے ہیں؟ ایک چادر تہبند باندھا ہوا ہے، ایک تہبند ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، صف کے اندر کھڑے ہیں، جہاد کرنے کے لیے صف کے اندر کھڑے ہیں۔ رسالت مآب صاحب کے ہاتھ میں تیر تھا، آپ تیر سے صف درست فرما رہے تھے، تیر کی نوک پیٹ میں لگ گئی، شور مچا دیا، ہائے مر گیا، مجھے بہت درد ہو گیا، تکلیف ہو گئی۔ آپ نے پیٹ کو سہلایا، آپ نے سہلایا، فرمایا اچھا، تو کہنے لگے یہ مجھے تکلیف ہوئی، آپ نے تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ کہتے کہ جہاد میں صفیں درست ہو رہی ہیں، کہنے لگے مجھے آپ سے بدلہ چاہیے، مجھے آپ سے بدلہ چاہیے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے تیر پکڑا دیا، تھمایا، استووا یا سوادو، اے سواد بدلہ لے لو، صفیں درست کرنے کے لیے کہا، فرمایا آپ بدلہ لے لیں جتنا جیسے لینا، فعقدنی، میں تیار ہوں، آپ بدلہ لے لیں۔ کہنے لگے نہیں بدلہ ایسے نہیں ہوتا، آپ نے میرے پیٹ پہ تیر مارا ہے، کچوکا لگایا ہے، تو میرے پیٹ پر بطن پر قمیص نہیں تھی، آپ نے تو قمیص بھی پہن رکھی ہے اور اوپر آپ نے زرہ بھی پہن رکھی ہے، تو یہ تو انصاف اور عدل کے تقاضوں کے عین مطابق نہیں ہے، یہ تقاضے عدل کے پورے نہیں ہوں گے۔ عدل اور انصاف کے تقاضے، یہ بات کس سے کی جا رہی تھی؟ ہاں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کسی بریگیڈیئر میں، کسی جنرل میں، کسی میجر میں، کسی کیپٹن میں، کسی کرنل میں جرت ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کرے، سپہ سالار سے؟ ہے جرت؟ ملاقات ہی بڑی مشکل بات ہے اتنی جرت کے سامنے آپ نے بات کریں، کورٹ مارشل نہیں کرے گا وہ آپ کا، اتنی جرت ہے؟ یہ ایک سولجر اپنے سپہ سالار سے، اپنے کمانڈر سے تقاضا کر رہا ہے بدلے کا، تقاضا کر رہا ہے بدلے کا، مجھے آپ سے بدلہ چاہیے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے اپنی قمیض کو اٹھایا، فرمایا استقد،
فرمایا اٹھاؤ بدلہ لے لو. فَأَتَنَقْهُ فَقَبَّلَ بَطَنَهُ، زور سے آگے جھکے، سواد اور آپ کے بطن پر بوسہ لے لیا. یا رسول اللہ حضر ما ترى، یا رسول اللہ منظر تو آنکھوں میں آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ 1000 ہیں، ہم 313 ہیں، ہم بے سور و سامانی کے عالم میں ہیں، لگتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ شہید ہو جائیں گے، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ شاید میں بھی راہ حق میں شہادت پا جاؤں. فَأَرَدْتُ أَن يَكُونَ آخِرَ الْعَهْدِ بِكَ أَن يَمَسَّ جِلْدِي جِلْدَكَ، بس میری اتنی تمنا تھی کہ آپ کا بدن میرے بدن سے مس ہو جائے تاکہ میں جہنم کی آگ سے بھی بچ جاؤں اور قبر کے عذاب سے بچ جاؤں. وگرنہ بدلے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. آپ دیکھیے کسی ریونج کا، کسی بدلے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے بتا دیا اور کہتے ہیں کہ یمسا جلدی جلدہ کا، اور میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میرا جلد جو ہے وہ آپ کی جلد سے مس ہو جائے اور میری جو ہے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے اور میں اس کے عذاب سے بچ جاؤں. عبیدہ زخمی ہوئے نا، زخمی رسالت مابلی، اور گھسٹ رہے ہیں، شہادت کے لمحات قریب ہیں اور گھسٹتے چلے جا رہے ہیں، اپنے پیٹ کے بل گھسٹتے گھسٹتے رسول کریم علیہ السلام کے عریش کے باہر آپ آ گئے. رسالت مابلی، اچھا عریش کے اندر 2 شخصیات تھیں، ایک صدیق اکبر اور ایک محمد رسول اللہ، تیسرا کوئی نہیں تھا. تاریخ احادیث گواہ ہیں تیسرا وہاں شخص کوئی نہیں تھا. صدیق اکبر میدان جہاد میں جب جا رہے تھے تو رسالت مآب علیہ السلام نے ہاتھ تھام کے واپس بلا لیا تھا، فرمایا آپ واپس میرے ساتھ آ جاؤ. دونوں تھے آپ سے اپنی جلد. عبیدہ جو تھے گھسٹتے گھسٹتے وہاں پہنچے، آپ رسالت مآب علیہ السلام کے عریش کے باہر پہنچے. فوادہ خدہ علی قدمہ شریفہ، اور اپنے رخسار کو رسول کریم علیہ السلام کے قدموں پر رکھ دیا. آخری لمحات تھے نا، شہادت کا وقت تھا. اور رکھنے کے بعد قال یا رسول اللہ لو رانی ابو طالب لعلم ابی احق بقولہ، آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو آج میں نے ان کی ان اشعار کا حق ادا کر دیا ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی عورتیں بچے اور جانیں قربان کر دیں گے لیکن میں اپنے بھتیجے محمد علیہ السلام کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. آج ہم نے وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصْرَعُ حَوْلَهُ وَنَزْهَلُ عَنْ أَبْنَاءِ الْحَلَائِلِ، ہم اپنی عورتیں اپنے بچے سب کچھ قربان کر دیں گے. آج اگر وہ یہاں موجود ہوتے تو یقیناً وہ خوش ہو جاتے کہ ہم نے ان کی بات کو جو ہے پورا کر دیا ہے. باتیں کیسی ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام جب کہیں جہاد پہ تشریف لے جاتے نا تو جہاد کے وائنڈ اپ ہونے کے بعد آپ 3 دن وہاں قیام فرماتے تھے. 3 دن آپ قیام فرماتے، میں اس قیام کے لیے بھی بات حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 3 دن آپ قیام فرماتے تھے اور دوسرا دن تھا رسول کریم علیہ السلام نوافل ادا فرما رہے تھے اور نوافل ادا فرماتے فرماتے آپ مسکرائے. صحابہ نے پوچھا حضرت آج نوافل میں آپ مسکرا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا امام بخاری کی حدیث ہے، دوسری مسند یعلا کی ہے. ایک بخاری کی ہے اور مسلم کی، اور دوسری امام مسند ابی یعلا سے میں نے اس روایت کو لیا. آپ نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ تھی کہ جب میں نوافل کی حالت میں تھا تو جبریل میرے قریب آ گئے اور وہ سرخ رنگ کے گھوڑے پہ سوار تھے، ان کی پر گرد کے آثار نمایاں تھے اور عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ اگر آپ اذن فرمائیں تو اب میں واپس رب کے پاس چلا جاؤں، اب میں واپس چلا جاؤں. تو میں نے مسکرا کہا کہ ہاں تم چلے جاؤ. دوبارہ کیوں میں مسکرایا کہ میکائیل علیہ السلام آئے، حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ مار کا اپنے انجام کو پہنچا، اللہ نے آپ کو فتح عطا فرما دی. اگر اذن ہو جائے، میکائیل علیہ السلام اذن ہو جائے تو کیا میں رب کے پاس واپس چلا جاؤں کہ رب نے ہمیں پابند کر رکھا تھا کہ تم نے یہ جہاد میرے نبی کے ساتھ کرنا ہے، تم نے یہ جہاد میرے نبی کے ساتھ کرنا ہے. آپ سمجھیں گے مولانا نے حدیث بیان کر دی. میں سورہ انفال کی آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انفال میں انی ممدکم بعلف من الملائکۃ مردفین، اے محبوب کریم علیہ السلام ان لمحات کو یاد کیجئے کہ جب آپ میدان بدر میں تھے اور ہم نے آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے پیدر پہ نازل کیے. پیدر پہ اللہ فرماتے ہیں پیدر پہ نازل کیے. جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور رسالت مآب علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے سوال فرمایا جبریل آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کیا درجہ بندی ہے، آپ کی آسمانوں پر کیا درجہ بندی؟ 4 تو رسول فرشتے ہیں نا، 4
جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل، اسرائیل، تو رسول فرشتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے ہاں فرشتوں کی درجہ بندی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے بدری صحابہ سب سے زیادہ عزیز ہیں، سب سے زیادہ مجھے بدری صحابہ عزیز ہیں۔ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ملائکہ میں سے سب سے زیادہ بلند مقام ان ملائکہ کا ہے جنہوں نے آپ کے صحابہ کے ساتھ مل کے میدان بدر میں جہاد کیا۔ بات غور کر رہے ہیں؟ اچھا، فی نفسے تو سارے فرشتے ہیں نا، سارے فرشتے تھے بھئی، جتنے اللہ کی مخلوق ہے، گناہوں سے معصوم ہے، پاک ہے، معصوم الخطا ہے، گناہ کا تصور بھی محال ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور بھی محال ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے ان فرشتوں کو یہ اعزاز کیسے میسر آیا۔ اگر فرشتے صحابہ سے محبت کریں اور ان کی ذات سے منسلک ہو جائیں، ان سے ہم رکاب ہو جائیں، ان کے ہم نوا ہو جائیں اللہ کے رسول کے صحابہ کو، تو اللہ تعالیٰ کو وہ فرشتے اپنے ساری ملائکہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اگر کوئی امتی آپ کے صحابہ سے محبت کرے، اس کے قریب ہو جائے، اللہ کو عزیز نہیں ہوگا؟ ہاں، اللہ کو عزیز ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے رب کو وہ فرشتے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ حارثہ، امام بخاری کی حدیث لے لو جی۔ حارثہ شہید ہوئے، ان کی ماں دوڑتی ہوئی آئیں اور عرض کرتی ہیں جوان بیٹا شہید ہو جائے، جوان بیٹا شہید ہو جائے، عرض کرتی ہیں کہ مجھے بتا دیجئے، مجھے یہ فرمائیے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ شہید ہو گیا، آپ دیکھیے کہ کہاں، کس مقام پر ہے، کیا وہ جنت میں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، پھر میں نوحہ نہیں کروں گی، اور اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں تو پھر آج حارثہ کی ماں ایسا نوحہ کرے گی کہ پہاڑوں کے جگر بھی پھٹ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ کا، آپ نے فرمایا افسوس، ہائے افسوس، اے ام حارثہ ہائے افسوس، انہا جنان سمان، آپ نے فرمایا کل 8 جنتیں ہیں، وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، اور تیرا بیٹا اس وقت سب سے جو بلند جنت فردوس اعلیٰ ہے وہاں موجود ہے۔ آپ نے خبر دی، میں نے حدیث پڑھی، امام بخاری اور مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ چلیں مان لیں کہ اللہ کے رسول زمین پر تشریف فرما ہوں تو جنت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، یہ میں نے حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ آپ نے تو بڑا دھیرا سا جواب دیا ہے، کوئی گرفت نہ ہو جائے آپ کی، خطرہ ہے کوئی آپ کو۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، میں تیرے بیٹے کو اس وقت فردوس اعلیٰ میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نے اسے جنت نہیں عطا فرمائی، جنتوں میں جو سب سے ٹاپ پر جنت ہے فردوس اعلیٰ عطا فرمائی۔ یہ آپ نے کہاں بیٹھ کے مشاہدہ کیا تھا؟ کہاں؟ میدان بدر میں، میدان بدر میں مشاہدہ کیا تھا واپسی پر آتے ہوئے۔ تو اگر میں اتنی بات کہہ دوں کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کے آسمانوں کا اور جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں، تو آپ مجھے مشرک تو نہیں کہیں گے؟ کہیں گے مشرک؟ یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا نا؟ چلے میں نے کہا اجازت لے لوں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ آن ایئر بھی ہوں میں اس وقت، آپ یہ نہ فرما دیں کہ مولانا نے شرک کر لیا ہے اور ایسی بات کہہ دی ہے۔ چلیں جی آگے دیکھتے ہیں۔ میں نے تو آج مغفرت پہ بات کرنی تھی، ایک دو باتیں کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ حدیث ہے امام مسلم کی، امام نسائی کی اور احمد بن حنبل کی۔ رسالت ماب علیہ السلام راوی ہیں سیدنا عمر فاروق۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رسالت ماب علیہ السلام لے کے تشریف لے گئے میدان، رات پہلے میدان بدر میں جہاں مارکا جو تھا اس کا آغاز ہونا تھا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ جھک کر زمین پر ایسے دائرہ کھینچتے، اوول شیپ میں دائرہ کھینچتے تھے آپ، اوول شیپ میں ایسے دائرہ آپ کھینچتے، اور آپ دائرہ کھینچنے کے بعد فرماتے تھے یا عمر ھذا مسرع فلان غدا انشاءاللہ، آپ فرماتے تھے کہ اے عمر دیکھو کل یہاں اس دائرے کے اندر تم عتبہ کی لاش دیکھو گے، کل تم یہاں شیبہ کی لاش دیکھو گے، کل تم یہاں ابو جہل کی لاش دیکھو گے، ھذا مسرع فلان غدا انشاءاللہ، کل تم ان کی لاشوں کو ان کے اندر دیکھو گے۔ آئیے دیکھتے ہیں امام مسلم کی حدیث کا اگلا حصہ۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں
قال عمر فوالذی بعثہ بالحق، مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے محمد علیہ السلام کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، ما اخطا الحدود التي حد رسول اللہ علیہ السلام، میں نے جہاں رسالت مآب علیہ السلام نے دائرے کھینچے تھے، میں نے ان دائروں میں سے ان کفار کی، مشرکین کی لاشوں کی ایک انگلی بھی باہر نہیں دیکھی، ایک انگلی بھی باہر نہیں دیکھی۔ میں امام مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جہاں رسالت مآب علیہ السلام نے اوول شیپ کے دائرے کھینچے تھے اور جس جس کا نام لیا تھا کہ یہاں عتبہ ہوگا، یہاں شیبہ ہوگا، یہاں ولید ہوگا، یہاں ہشام ہوگا، امیہ بن خلف ہوگا، جس جس دائرے میں جس جس کا نام لیا اس دائرے میں اسی کی لاش تھی اور ایک انگلی بھی باہر نہیں تھی۔ تو اگر ہلکا سا یہ کہہ دوں میں کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب بھی عطا فرمایا ہے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، کہیں شرک نہ ہو جائے۔ اچھا چلیں جی، آپ نے تسلی دے دی ہے تو میں پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جی رسول کریم علیہ السلام، آپ جب کفار کی لاشوں کو آپ نے گڑھے کے اندر ڈال دیا اور کنویں کی منڈیر پر آپ نے کھڑے ہو کے آپ نے ارشاد فرمایا، یا ابا جہل، ایڈریس کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ کفار مکہ کو۔ زندہ تھے مردہ تھے؟ اچھا میری بات سنیے، اگر میں یہ دیوار سے کھڑے باتیں شروع کر دوں کہ دیوار تو ایسی ہے، دیوار تو ایسی ہے، ایسی باتیں، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ اٹ از جسٹ لائک بیونڈ دا وزڈم، ایوری تھنگ از گوئنگ بیونڈ دا وزڈم۔ پھر مولوی صاحب پاگل لگتے ہیں یار، گلہ دیواروں پہ کرتے، دیواروں سے باتیں کرنا بڑی عجب سی بات ہے۔ یہ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ فرمایا یا ابا جہل یا امیہ تو یا عتبہ تو یا شیبہ تو ایسرکم انکم اطعتم اللہ و رسولہ، آپ نے نام لے کے مخاطب کیا کہ کیا اب پچھتاوا ہے؟ بہتر نہیں تھا تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ حل وجدتم ما وعد اللہ و رسولہ حقا، کیا آج تم نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو سچ پا لیا ہے؟ کیا آج آپ نے سچ دیکھ لیا ہے؟ فرمایا فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا، لیکن محمد علیہ السلام نے جو وعدہ رب نے میرے ساتھ کیا تھا میں نے اس کو حق پا لیا ہے، میرا وعدہ جو ہے ایفا ہو گیا۔ تم بتاؤ تم سے شیطان نے جو وعدہ کیا تھا ایفا ہوا یا نہ ہوا؟ بیسا عشیرت النبی علیہ السلام، تم کتنے برے رشتہ دار ہو اپنے نبی کے، کتنے بدترین رشتہ دار ہو اپنے نبی کے۔ عمر فافا فرماتے ہیں کن تم لنبیکم کذبتمونی وصدقنی الناس، تم مجھے جھٹلاتے رہے اور لوگ میری تصدیق کرتے رہے۔ اخرجتمونی ووانی الناس، تم نے مجھے نکالا اور لوگوں نے مجھے پناہ دی۔ وقاتلتمونی، تم مجھ سے جھگڑا کرتے رہے۔ ونصرنی الناس، لوگ میری مدد کرتے رہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میرا ضبط کا بندھن ٹوٹا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ 3 دن تیسرا دن ہے ان کو مرے ہوئے، ان کی لاشوں سے تعفن اور بدبو اٹھ رہی ہے، کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ ان سے مخاطب ہو کیسا خطاب فرما رہے ہیں؟ فرمایا قال النبی علیہ السلام نا انتم باسمع لما اقول منہم، جو میں کہہ رہا ہوں تم سے زیادہ بہتر یہ سن رہے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں تم سے بہتر یہ سن رہے ہیں۔ انہم الان یسمعون ما اقول لهم غیر انہم، شاید کوئی دوسرا میری بات کو اتنی توجہ کے ساتھ اور اتنے انہماک سے اور غور سے نہ سن سکے جو یہ سن رہے ہیں۔ لا یستطیعون ان یردوا علینا شیئا، بس یہ ہے کہ یہ اللہ نے ان کو قوت نہیں دی جواب دینے کی، یہ میری بات کو لوٹا تو نہیں سکتے، لیکن یہ جو کچھ میں نے کہا یہ سن رہے ہیں۔ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، جی چاہتا ہے کہتا چلا جاؤں، اور ابو جہل کی بات پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ پہلے بھی میں بیان کر چکا، معاذ اور معوذ جو تھے 2 نوجوان تھے جنہوں نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا، اور اب امام بخاری مسلم کی حدیث اور عبد الرحمن ابن عوف کے دائیں بائیں دونوں بالکل ینگسٹرز کھڑے تھے، اور پھر کبھی بات کریں گے اس پر۔ یہ عکاشہ بن میسن جو ہیں تلوار ٹوٹ گئی تھی، ان کی تلوار ٹوٹی، حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رسالت مآب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو درخت کی شاخ تھی۔ کیا تھی؟ درخت کی شاخ۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے آگے بڑھ کے
فرمایا یہ شاخ لے لو، قاتل بہذا یا اکاشتو، اے اکاشا لے جاؤ، یہ تلوار تمہارے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ وہ تلوار تھی، شاخ پکڑائی، اکاشا فرماتے میں نے ایسے لہرائی وہ شاخ تلوار بن گئی، میں نے اس کا نام اون رکھا، تلوار الاون اس تلوار کا نام تھا، مددگار، اور کہتے ہیں میں نے سارے غزوات اس تلوار کے ساتھ لڑے، اور پھر آخری غزوہ جو جہاد جو میں نے کیا جو مسیلمہ بن کذاب یا ان لوگوں کے ساتھ تھا، اس جہاد میں بھی وہ تلوار میرے کام آئی۔ اکاشا ان لوگوں میں سے تھے جنہیں رسالت مآب علیہ السلام نے بغیر حساب کے جنت میں جانے کی دعوت دی تھی۔ قتادہ عاصم بن عمر بن قتادہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر میرے والد کی آنکھ پھوٹی اور ڈھلک کر گال پر آ گئی، بہہ رہی تھی، بہ پڑی آنکھ، ایسے ہاتھ رکھ کے رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول آنکھ، آپ نے لعاب دہن لگایا اور آنکھ واپس اسی جگہ اس کا بہتا پانی واپس رکھ دیا۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر پتہ ہی نہیں چلا کہ کون سی آنکھ زخمی ہوئی تھی، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ منور تھی، پہلے سے بھی زیادہ منور تھی۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو قوی اور مضبوط کرے۔ اسلام اور کفر کا مارکا اور پہلا مارکا۔ اب دیکھتا ہوں جی، کوئی سوچ رہا ہوں مسائل کی طرف چلا جاؤں۔ اب بات آپ سے کرنی تھی طلب مغفرت کی، اب طلب مغفرت کو پھر اگلے جمعہ بات کر لیں گے۔ اب کچھ اور کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر لیا کریں، لیکن میں پہلے زکوٰۃ کے حوالے سے چلتا ہوں جی، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا آپ سے بات کرنی ہے۔ اچھا زکوٰۃ جو ہے، چلیں جی مسائل کی طرف، کچھ روزے کے مسائل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سی فیملیاں باہر ہیں اور وہاں سے وہ آپ کو کہہ دیتی ہیں کہ جی ہمارا فدیہ دے دیجیے گا، روزوں کا فدیہ دے دیجیے گا، یا جو بھی ہے آپ سے کہتی ہیں صدقہ فطر ادا کر دیجیے گا۔ اچھا اگر امریکہ میں آپ کے رشتہ دار ہیں تو اچھا یہ بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں، اچھا جو کچھ میں نے کہا آپ نے پورے یقین کامل سے سنا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میری زبان پہ اعتبار کرتے ہیں اعتبار میری زبان پہ؟ غیر متزلزل اعتبار ہے نا، 22 سال تو ہو گئے جو پڑھاتے ہوئے مجھے، غیر متزلزل اعتبار ہے نا۔ تو بس اتنی بات کہوں گا کہ اس مسجد کے ایڈمنسٹریشن جو ہے دیانت کا انتہائی اعلیٰ معیار ہے، امانت و دیانت کا۔ یہ تو پانی بھی سوچ کے پیتے ہیں کہ یہ مسجد کا پانی ہے۔ بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں، جسٹ وی آر فیسنگ ڈیفیکلٹی ٹو میٹ دی ایکسپینڈیچرز، اتنا کہنا تھا جتنا اعتبار آپ نے میری بات پہ کیا ہے اتنا اعتبار اسی بات پہ کر لیں، کوئی بھی ہاتھ خالی نہ رہے۔ جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اللہ کے لیے لے رہا ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں اللہ کے گھر کے لیے، یہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں مشکل ہے، ہمیں دشواری کا سامنا ہے، ایکسپینڈیچرز کو میٹ کرنے کے لیے بہت دشواری کا سامنا ہے، اور ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ماہ صیام کے اندر، تو ظاہر ہے آپ لوگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جتنا اعتبار آپ نے غزوہ بدر کی معمولات اور مشمولات پہ کیا اتنا اعتبار میری اس بات پہ کریں۔ اور بچے آپ کے پاس ہیں جی، میں زکوٰۃ کے حوالے سے بات کروں گا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ قمری سال کے مطابق دینی چاہیے یا شمسی سال کے مطابق؟ قمری کس کے مطابق؟ قمری سال 355 دن کا ہوتا ہے اور شمسی سال جو ہے وہ 365 دن کا، ایسے ہی ہے، ایسے ہی نا، لیپ ایئر نہ ہو تو ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب 32 شمسی سال گزر جاتے ہیں تو 33 قمری سال بن جاتے ہیں۔ کتنے بن جاتے ہیں؟ ایک سال سکپ ہوا، ایک سال سکپ ہو گیا نا، ایک سال، وہ زکوٰۃ کون دے گا؟ وہ زکوٰۃ کون دے گا؟ میری بات آپ فالو کر رہے ہیں نا؟ میں نے عرض کیا کہ 365 دن ہیں ایک سال کے اندر شمسی کے اندر، اور قمری میں 355 ہیں۔ 32 سال جب گزر جائیں آپ زکوٰۃ دیتے چلے آ رہے ہیں، شمسی سال کے اعتبار سے دیتے چلے آ رہے ہیں، عمر 60 سال ہو گئی، ایک سال سکپ ہو گیا، ہر 33 سال مکمل ہونے پر 32 شمسی سال ہو جائیں تو 33 قمری ہو جاتے ہیں۔ آپ شمسی سال کو دیکھتے، لینئر ایئرز کو دیکھتے رہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک سال سکپ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی، ایک سال زکوٰۃ اگر آپ نے نہیں ادا کی تو ساقط ہو جائے گی، وہ آپ کی پچھلی ادا کریں گے، میرے پچھلی ادا کریں گے، وہ ساقط نہیں ہوتی جی۔ اچھا یہ ایڈوانس جو زر ضمانت جو ہے اس پر کون زکوٰۃ دے گا؟
میرے پاس آپ نے ایڈوانس رکھا ہے جی، زر ضمانت، سمجھتے ہیں زر ضمانت؟ ایڈوانس مجھے دے رکھا ہے آپ نے 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ، اور اس کی عوض کوئی آپ نے مجھ سے لیا کچھ، اس پر زکوٰۃ کون دے گا؟ آپ یا میں؟ آپ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے۔ آپ نے زر ضمانت میرے پاس رکھوایا، آپ مالک ہیں، مالک ہیں نا آپ مالک ہیں، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ وہ پیسہ آپ کے قبضے میں ہے یا میرے قبضے میں ہے؟ میرے قبضے میں ہے نا۔ آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، نہیں کر سکتے نا۔ تو زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے قمر صاحب، زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ کمپلیٹ اونرشپ اس کو یوٹیلائز کر لینا آپ کو، اور وہ آپ کے قبضے میں ہونا۔ یہ 2-3 باتیں جو ہیں اس میں، مالک تو آپ ہیں لیکن نہ تو آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ کے قبضے میں، وہ میرے قبضے میں ہے، وہ رہن ہے۔ وہ کیا ہے؟ رہن ہے۔ نہ میں زکوٰۃ دوں گا اس ایڈوانس پر، چونکہ میں مالک نہیں ہوں، وہ تو آپ کی امانت ہے میرے پاس، وہ تو زر ضمانت ہے۔ میں بھی زکوٰۃ نہیں دوں گا اور آپ بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے، رہن کا مال ہے، اس رہن کے نہ وہ آتا ہے امانت میں آتا ہے نہ قرض کے اندر آتا ہے۔ یہ بلڈنگز اور پلازے تعمیر ہوتے ہیں، آپ دکان پرچیز کر لیتے ہیں، شاپ آپ پرچیز کر لیتے ہیں، ابھی پلازا شروع ہوا، آپ نے، ایسا ہوتا ہے عمران صاحب؟ ایسا ہے، ہوتا ہے، لے لیتے ہیں لوگ پلازوں میں، اپنی شاپ سے لے لیتے ہیں۔ آپ نے وہ 50 لاکھ کی دکان ہے اور آپ نے 20 لاکھ دے کے دکان اپنے نام کروا لی، باقی جو ہے وہ آپ قسطوں میں پیسے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ معاہدہ ہے ایک خریدار اور بلڈر کے مابین، یہ خریدار اور بلڈر کے مابین ایگریمنٹ ہے، ایسے ہی ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں بیع استثناء کہتے ہیں، اور انگلش میں کہتے ہیں مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ۔ مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ ہے، پلازا مکمل ہوگا، پیسے چلے جائیں گے۔ اب میں بلڈر ہوں، مجھے بلڈر ایزیوم کر لیجئے، سپوز کہ میں بلڈر ہوں اور میری کوئی پلازا ہے 10-12 منزلہ اور اس میں کوئی 200 دکان ہے اور ہر دکان 50 لاکھ کی ہے، میرے بہت سے لوگوں سے پیسہ لے لیا میں نے، میرے پاس جمع ہے۔ ہو ول پے زکوٰۃ؟ یو اور می؟ زکوٰۃ کون دے گا؟ آپ دیں گے یا میں دوں گا؟ وہ زکوٰۃ بلڈر دے گا، میں دوں گا زکوٰۃ۔ وہ کون دے گا؟ وہ زکوٰۃ۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ بلڈر دے گا، وہ مالک ہے۔ بلڈر کیا ہے؟ مالک ہے، بلڈر اس کی زکوٰۃ دے گا۔ ہاسپٹلس کے اندر آپ چیزیں دیتے ہیں اور اس کے لیے آپ ہیلا کر لیا کریں، اگر آپ نے پیشنٹ کو دینے ہیں تو یا تو ہاسپٹل سے ایگریمنٹ کر لیں، کسی مستحق کے علاج کے لیے اس کے ضامن بن جائیے اور اس کے اخراجات پے کر دیجیے، یا کوئی وکیل مقرر کر لیجیے اور وکیل مقرر کر کے جو ہے آپ اس کو ادائیگی کر دیجیے۔ اچھا، کوئی بندہ فوت ہو جائے اور آپ کے پاس رقم نہیں ہے، اگر پیسے نہیں ہیں، تو کیا تجہیز و تکفین کے لیے اور زکوٰۃ سے پیسے دے کے اس کا کفن دفن اور قبر کی زمین خرید لی جائے؟ دیکھیں، ایک بندہ ہے بیچارہ، غریب ہے، قبر کی قیمت ادا نہیں کرنا ہوتی، قبرستان میں نہیں پے کرنا پڑتا ہے نا، اس کے بغیر تو نہیں آپ کو پرچی دیتے، رسید نہیں دیتے نا، پیسے دینے پڑتے ہیں نا، کفن پیسوں سے آتا ہے نا۔ آپ کا عزیز یا کوئی فوت ہو گیا، آپ کے پاس زکوٰۃ کی اماؤنٹ رکھی ہے، دوسرے آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ سوچتے ہیں کہ میں ان زکوٰۃ کے پیسوں سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کفن دفن بھی کر لوں اور ساتھ ہی میں قبر کی زمین بھی خرید لوں، تجہیز و تکفین بھی ہو جائے گی، قبر کی زمین بھی ہے وہ بھی اگر ہو جائے، اور اگر کوئی تھوڑا سا میں ہلکا سا کوئی کل شریف بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے کر لوں تو کتنا اچھا ہو جائے گا، لوگ کھانا کھا لیں گے، چکن بھی بنے گا، نان بھی ہوں گے، ساتھ فروٹ بھی ہوگا، تو لوگ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور کیا خیال ہے؟ تو وہ میت کا کفن نہ دیا جائے اور میت کو جو ہے اس کو قبر کی زمین بھی نہ لی جائے؟ کوئی ریزن؟ ہاں، اس کی ریزن یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کی بنیادی شرط تملیک ہے، مالک بنانا ہے۔ تو کیا آپ نے کفن دے کے میت کو مالک بنا دیا؟ کیا میت کفن کی مالک بن جائے گی؟ کیا میت قبر کے پیسوں کی مالک بن جائے گی؟ بلکہ میت کی پراپرٹی کے دوسرے وارث ورثاء موجود ہیں، وہ تو تقسیم ہو رہی ہے، میت کیسے وارث بن جائے گی؟ پیسہ آپ خرچ نہیں کریں گے، زکوٰۃ کا پیسہ آپ خرچ نہیں کریں گے، آپ اس پر احتیاط کریں گے۔ ذاتی استعمال کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا، آپ نے پلاٹ لیا، آپ نے خریدتے وقت، آج میں نے پلاٹ خریدا جی گھر بنانے کے لیے، کس کے لیے؟
گھر بنانے کے لیے میں نے پیمنٹ کر دی، پلاٹ مجھے فائل مل گئی، 2 دن بعد میرا ارادہ بدل گیا کہ یار میں تے گھر نہیں بنانا، میں تے بیچ دیاں گا، کسے کھاتے لگ جائے گا۔ زکوٰۃ 10 سال بعد میں نے بیچا ہے، 10 سال بعد بیچا ہے، زکوٰۃ دوں گا میں؟ پلاٹ پہ زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں، پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ خریدتے وقت میری نیت گھر بنانے کی تھی۔ کس کی تھی؟ گھر بنانے کی تھی۔ بعد ازاں نیت بدل گئی ہے تو وہ الگ بات ہے، چاہے میں 10 سال بعد فروخت کروں گا اس کی نہیں، لیکن اگر میں نے پلاٹ کو خریدتے وقت میری نیت، وہ میرا مال تجارت تھا، میری انویسٹمنٹ تھی، میں نے انویسٹ کیا پیسہ، اور بعد میں بیگم نے کہا کہ نہیں بڑی اچھی لوکیشن ہے، لینڈ مار کے تے گھر بنا لو، پھر بتائیے زکوٰۃ دوں گا کہ نہیں دوں گا؟ وہ تو بیچنے کے لیے لیا تھا میں نے۔ خریدتے وقت جو آپ کی نیت ہوگی، جب آپ نے عقد کیا، وہ نیت جو ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ اب اس پر آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ دینا ہوگی، کہ حج کے پیسے رکھے میں نے تو اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی مجھے۔ اتنے نیک مقصد کے لیے میں نے پیسے رکھے، عمرے اور حج کے لیے، آپ کہتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ دینی چاہیے، دینی چاہیے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ حج کے لیے پیسے، وہ میں کہتا ہوں جی میں نے تو ایجنٹ کو دے دیے ہیں، میں نے تو ٹریول ایجنٹ کو دے دیے، پیسے اس کے پاس جمع ہیں، لیکن وہ چونکہ اس سال اس نے بتایا کہ آپ کا قرہ میں نام نہیں آیا، یا دیکھیں گے آپ جاتے ہیں، جب تک میں ٹریول نہیں کرتا، جب تک میں ٹریول نہیں کر لیتا، میرا ٹریول سٹارٹ نہیں ہوتا، اس پیسے کا میں مالک ہوں، مجھے اس پر کیا ادا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ چھوٹی سی بات اب اور کر کے نا تو باتیں ختم کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں بتانی تھی۔ اچھا، زکوٰۃ دینے اور لینے والے کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حرام مال سے زکوٰۃ دی جائے تو وہ صدقہ دیا جائے کیسا ہے؟ میں رشوت لیتا ہوں جی، دبا کے رشوت لیتا ہوں لوگوں سے، اور پیسہ میں نے بہت بنایا، اور میں نے گھر کے اوپر ھذا من فضل ربی بھی لکھا، اتنا بڑا موٹا سا لکھوا کے لگایا ہوا ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ اور صدقات دیے جائیں تو ٹھیک ہے؟ نہیں۔ لا یقبل اللہ صدقۃ من غلول، اللہ تعالی حرام مال سے نہ صدقہ قبول فرماتا ہے نہ زکوٰۃ قبول فرماتا ہے۔ قول امام مسلم کی حدیث، ابی ہریرہ اس کے راوی، حدیث کا نمبر 2243، رسالت باپ کا ارشاد گرامی، ایھا الناس ان اللہ اطیب، اے لوگوں بات یاد رکھنا، اللہ اطیب، سب سے زیادہ پاک اللہ ہے، سب سے زیادہ پاک کیا ہے؟ اللہ ہے۔ لا یقبل الا طیبا، وہ خود بھی پاک ہے اور پاک چیز کو قبول فرماتا ہے، خود بھی پاک ہے اور پاک کو قبول فرماتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ حرام کے مال سے صدقہ کیوں نہیں قبول ہوتا اور زکوٰۃ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ افتخار صاحب فرما رہے ہیں، علامہ صاحب، اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ مال کا مالک ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کا پلاٹ قبضہ کر لیا، آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، میں نے پیسے بیچ کے اپنا بینک بیلنس بنا لیا، میں نے رشوت لے لی، وہ پیسے کا مالک میں ہوں نہیں ہوں نا، مالک میں، وہ پیسے کا مالک میں ہرگز نہیں ہوں۔ اب جس پیسے کا میں مالک ہی نہیں، اس میں سے میں زکوٰۃ کیسے دوں گا یا صدقہ کیسے دوں گا؟ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو صدقہ دیتے ہو، ان صدقات یا صدقہ، ان صدقات تقع بید اللہ قبل ان یقع فی ید السائل، جب تم صدقہ دیتے ہو، صدقہ سائل کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، رب کے دستے قدرت میں پہلے جاتا ہے۔ رب کے دستے قدرت میں خاص طور پہ اپنے پاکیزہ مال میں سے زکوٰۃ بھی دیا کریں اور صدقات بھی دیا کریں۔ جہاں ذرا بھی بہام پیدا ہو جائے، شک پڑ جائے، اس میں سے اللہ کے نام پر کچھ نہ دیا کریں۔ اور اگر کبھی زندگی میں ایسی خطا ہو جائے کہ ناجائز مال آپ کے پاس آ جائے، تو جس کا مال آیا ہے اس کو لوٹا دیں، جس کا مال آیا ہے اس کو لوٹا دیں، اور اگر وہ نہیں ملتا، نہیں لوٹا سکے تو پھر اس کا نام صدقہ کر دیں، وہ دے دیں، خیرات کر دیں کہ یا اللہ اس کا اجر و ثواب اسے پہنچا دینا اور مجھے میری برت فرما دینا، مجھے نجات عطا فرما دینا، بغیر ثواب کی نیت کے، بغیر ثواب کی نیت کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر ناجائز پیسہ آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ نے بغیر ثواب کی نیت کے لوٹا دینا ہے۔ اچھا، اگر گورنمنٹ کے میں نے پیسے کھائے ہیں، اگر میں جس پوسٹ پہ میں بیٹھا ہوں، اگر میں چاہوں تو لاکھوں کے اعتبار سے روزانہ میں لے سکتا ہوں، اور اگر میں نے حرام کھا لیا، اکٹھا کر لیا، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اطہر سے میں نے وہ پیسہ کھایا اور خوب کھایا، گورنمنٹ کو میں نے، اس کا کیا حل کریں گے؟ یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، کسی بندے سے رشوت لی، نہیں بندہ ملا، اس کے نام پر صدقہ خیرات کر دیا۔
اب جب گورنمنٹ کا پیسہ کھایا ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ کوئی ریمیڈی، کوئی سولوشن آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اب ایسا کریں، اگر ایسی گورنمنٹ سے اگر آپ نے انڈیو بینیفٹس لیا ہے، کوئی ناجائز پیسہ لیا ہے، تو اب اس کو آپ نے گورنمنٹ کے خزانے میں واپس بھیجنا ہے۔ جہاز کا ٹکٹ لے لیں، یوٹیلائز نہ کریں، جانے دیں، کوئی اور ٹرین کا ٹکٹ لے لیں، کوئی ایسا کام، کسی نہ کسی طرح وہ پیسہ آپ کا اسٹیٹ بینک میں واپس چلا جائے، اس کو یوٹیلائز نہ کرے، وہ پیسہ یوں ہی چلا جائے گا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی میں بس، اور زکوٰۃ لینے و وصول کرنے والے کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ مال حرام سے مجھے صدقہ دے رہا ہے، مجھے مال حرام سے، اور وہ اس کے لیے دعا کرے، کیا کرے؟ چلیں آپ یہ کہہ لیں یہ گھوڑوں کی ریس بھی لگتی ہے جی، اس پہ بھی کوئی جوا شوا لگتا ہے؟ اگر میں کوئی گیمبلر ہوں یا اس طرح ریس شیس لگاتا ہوں، گھوڑے شوڑے دوڑاتا ہوں، اور میں جائز ہے پیسہ میرا، وہ کوئی اور کام کرتا ہوں جی، میں کوئی اور چلا رہا ہوں آپ کے بڑے یہاں، تو میں بات نہیں کرتا، ٹھیک بات نہیں ہے، منہ سے غلط بات نہ نکل جائے میرے، کوئی ایسا حرام کام میں کر رہا ہوں اور میں نے آپ کو دیے پیسے اس میں سے کہ یہ 1 لاکھ روپے آپ قبول فرمائیے، آپ کے علامہ صاحب اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، زندگیاں دے، صحت دے، کمال ہے، کیا فیاض اور سخی ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ انہی قدموں پر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر پتہ ہو کہ جس سے میں پیسہ لے رہا ہوں اس کا پیسہ حرام ہے، اس کا پیسہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور اس حرام کو لینے کے بعد پھر آپ اسے دعا دے رہے ہیں، اسے کیا دے رہے ہیں؟ دعا دے رہے ہیں، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ احتیاط کیا کریں۔ رسالت مآب علیہ السلام، ابن ماجہ کی روایت ہے جی، دینے والا جب کسی کو زکوٰۃ دے تو صدقہ دے، اذا آتیتم الزکاۃ فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا، فرمایا جب بھی کسی کو صدقہ دینا ہے، یہ زکوٰۃ دینی ہے، تو ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا ایک بات تم نے فوراً کہنی ہے۔ اب یہ آپ سن لیجئے غور سے، جتنے کانوں تک، جتنی سماعتوں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم صدقہ دو یا زکوٰۃ دو یا خیرات دو، فوراً اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہم اجعلھا مغرما ولا تجعلھا مغربا، یا اللہ یہ میرے لیے غنیمت اور بے نیازی بنا دینا، اس مال کو میرے لیے تاوان نہ بنانا، مولا جو میں نے مال تیرے راستے میں دیا ہے مجھے بے نیاز کر دے، اور مجھے بھلا دے میں نے کس کو کیا دیا ہے، مجھے بھلا دے میں نے کیا دیا ہے، یا اللہ یہ مال میرے لیے تاوان نہ بنانا کہ میں کہتا پھروں اور یار 4 لاکھ تے میری زکوٰۃ نکل گئی ہے، 4 لاکھ تے میرا ادھر نکل گیا ہے، 5 لاکھ تے میرا ادھر نکل گیا، صدقے نکل گیا ہے۔ یہ ہے تاوان، یہ کیا ہے تاوان؟ فوراً دعا کرنے، یا اللہ جو میں نے دیا ہے، اے میرے مالک تیرا مال تھا، تیرے مال سے دیا ہے، یا اللہ مجھے اس سے بے نیاز کر دینا، میری سوچ کو بھی بے نیاز کر دینا، مجھے بھلا دینا کہ میں نے کسی کو کیا دیا یا اللہ، اور اس کو میرے لیے تاوان نہ بنانا۔ اور جو لینے والا ہو وہ کہے گا اللہم صلی علیہم، اللہم صلی علیہم، یا اللہ اس دینے والے پر اپنی رحمتوں کا ظہور فرما دے، دینے والے پر رحمتوں کو ظہور فرما دے، یا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ رسالت مآب علیہ السلام جب آپ کو کوئی کچھ دے کے جاتا، آپ ایک دفعہ ابھی اوفا آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو کچھ پیش کیا، یا وسلم یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یا اللہ اپنی رحمتوں کے دھارے ابی اوفا کی طرف موڑ دے، یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما دے۔ پر 2 باتیں آپ نے یاد کرنی ہیں جی، میں بات پھر دہرا دوں، میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے جی ڈونیشن کے لیے، میں پھر جو لوگ باہر بعد میں تشریف لائے ہیں، میں آپ سے بڑے ہی ادب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں دشواری ہے ڈے بائی ڈے ایکسپینڈیچرز کو میٹ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے آپ کو کتنا رزق دیا ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے رب نے کتنا دیا ہے، دینے والا جانتا ہے، اور جس نے دیا ہے میں اسی ہی کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں اور اسی کے گھر کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آمادگی کی توفیق عطا فرمائے، سنتے عطا فرما دیجیے۔